میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا ہے، مجھے اس تکلیف سے نکالو یا مار دو۔ سائشہ کے نیم بھرنا وجود کو باہوں میں بھرا۔ تائم کی سفید قمیض خراب ہو چکی تھی۔ گاڑی سنسان علاقے میں کھڑی تھی۔ ہسپتال یہاں سے دور تھے۔ تائم کو پچھتاوا ہوا، کاش وہ آپریشن کروا دیتا۔ ڈاکٹر نے پریگننسی کے وقت بتایا تھا۔ اندرونی طور پر وہ کافی کمزور ہیں، مگر وہ تو خواہش بھی پوری کرتا رہا تھا۔ اس کی دل خراش چیخوں نے لرزا دیا۔ تائم نے اسے سائیڈ پہ لٹایا۔ میں کوشش کرتا ہوں یہ تکلیف کم ہو جائے یا پھر شاید زیادہ ہونے لگ جائے۔ اس نے اپنی شرٹ اتار دی، اس کے قریب ہو کر اسے اپنی گود میں بٹھایا، مگر اس کے کپڑے خراب ہونے لگے۔ تائم نے اس کی تھائز کے پاس، کیا ہوا ہے تائم؟ تم نے گاڑی کیوں روک دی ہے؟ پلیز، مجھے بہت زیادہ پین ہو رہی ہے۔ تائم جلدی کرو۔ پتہ نہیں، میں دیکھتا ہوں کیا ہوا ہے۔ ریلیکس ہو جاؤ۔ آہستگی سے اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے وہ گاڑی سے باہر نکلا تو اچانک اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ اپنے پیٹ کی طرف گیا، جہاں پہ وہ موومنٹ کو محسوس کر سکتی تھی، اور اسے بہت زیادہ پین ہونے لگی۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی تو آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ یار، گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، اور یہ علاقہ بہت سنسان ہے۔ میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا کہ ہم اتنی رات کو نہیں نکلتے۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، پلیز کچھ کریں۔ میں دیکھتا ہوں کوئی گاڑی آتی ہے تو ہم لفٹ مانگ لیں گے۔ وہ بار بار موبائل نکال کے کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یہاں پہ سگنلز نہ ہونے کے برابر تھے۔ ریلیکس ہو جاؤ، میں کال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، پریشان مت ہو۔ نرمی سے اسے سمجھایا تو وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بیٹھ گئی، مگر تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آنے لگی۔ فوراً سے اس کے پاس آیا، اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ پریشان مت ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا، ابھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پلیز پریشان نہیں ہونا۔ آہستہ آہستہ اس کی گال کو سہلاتے ہوئے ساتھ کال کر رہا تھا، ساتھ ہی ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ یہ علاقہ کافی زیادہ سنسان لگ رہا تھا۔ ارد گرد جنگلات تھے، اور اس ویرانے میں وہ دونوں پھنس چکے تھے۔ کافی دیر تک گھٹنوں پہ سر رکھے وہ بیٹھی رہی تھی، کبھی اس کے کندھے سے سر ٹکاتی، اور اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنے بازوؤں میں لیتا ہوا اسے سڑک کے سائڈ پہ بٹھایا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بے ہوش ہونے والی کیفیت میں چلی گئی۔ بے ہوش نہیں ہونا، دیکھو ابھی تھوڑی دیر میں ہو جاتا ہے، کوئی آ جاتا ہے، پلیز۔ مگر برداشت اس کی جواب دے گئی، اور تائم کے پاس اب ایک ہی راستہ بچا تھا، اسے اپنی گود میں لے کے گاڑی تک لے کے آئی، اسے بیک سیٹ پہ لٹایا، اس کے ہاتھوں پاؤں کو سہلانے لگا تاکہ وہ ہوش میں رہے، لیکن اس کی تکلیف میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں نہیں میری جان، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے آنسوؤں کو اپنے انگوٹھے سے صاف کرنے لگا۔ آج پہلی دفعہ وہ سنجیدہ مزاج انسان آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ رہی تھی۔ اس نے پہلے بھی محبت دیکھی تھی، مگر آج تڑپ، محبت، یہ سب کچھ اسے سکون میں مبتلا کر رہا تھا، مگر تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ نہیں، میں مزید برداشت نہیں کر سکتی، پلیز کچھ کرو۔ یہ لمحہ تھا جب تائم کے پاس آخری راستہ بچا۔ اچانک اس نے سائشہ کتابوں میں سر دیے پڑھ رہی تھی، جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے تائم کھڑا ہوا تھا۔ تائم کو دیکھتے ہی جلدی سے اس نے سائڈ پہ پڑا ہوا دوپٹہ اٹھا کے اپنے سر پہ درست کیا اور کہنے لگی، جی تائم بھائی، اتنی رات کو کوئی بات کرنی تھی کیا آپ نے؟ نرمی سے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ اسٹڈی کر رہی تھی، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی تائم بھائی، کیا اسٹڈی کر رہی ہو؟ وہ آگے اس کی کتابوں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ میڈیکل کی اسٹڈی ہو رہی ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ اور کون سی کلاس میں ہو؟ وہ پہلی دفعہ یہ لفظ پوچھ رہا تھا، حالانکہ کبھی وہ اس کے کمرے میں نہیں آیا۔ ایک حویلی میں رہتے ہوئے بھی وہ الگ الگ ہی رہتے تھے۔ یہ اس کے تایا جان کی بیٹی تھی،
اوپر والے پورشن میں تھی، سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی تھی۔ باقی سب کی کم عمری میں شادی ہو گئی تھی، جبکہ اسکول تک کی اسٹڈی ختم ہوئی تھی، پھر شادی ہو گئی تھی، مگر اسے کالج میں پڑھنے کی اجازت دے دی گئی۔ سائشہ، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اس کی کتابوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہوئے بولا۔ جی تائم بھائی بولیں، وہ نگاہیں چکاتے ہوئے بولی۔ میں آپ کا بھائی نہیں رہنے والا، وہ سنجیدگی سے بولا، اور عائشہ کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی ہو۔ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات کو سمجھی نہیں، وہ نرمی سے بولی۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دیکھیں میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کئی سال تک میں نے اس چیز کو بہت ٹالا، مجھ سے چھوٹوں کی بھی شادی ہو چکی ہے، اور آخر میں بچ گیا ہوں۔ آپ بہن بھائیوں میں آپ بچ گئی ہیں، میں سب سے بڑا ہوں، آپ سب سے چھوٹی ہیں۔ گھر کے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم دونوں کی شادی کروا دی جائے۔ آپ اسٹڈی کرنا چاہتی ہیں، جبکہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا یہی حل نکلا ہے کہ اپنی اسٹڈی بھی جاری رکھیں گی۔ آپ کو اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی فیملی والوں میں سے کسی نے بھی آپ کے سامنے اس چیز کا ذکر نہیں کیا؟ میں شادی سے بالکل خوش نہیں، نہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بار بار اپنے دوپٹے کو دبوچ رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ سامنے بیٹھے ہوئے دائم کو کیا جواب دے، کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ دائم بھائی، آپ کو پتہ ہے بابا جان نے جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے مجھے وہ منظور ہوتا ہے، اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ لائف آپ نے گزارنی ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مطلب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں؟ دائم عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ معصوم سی دائم سے بہت چھوٹی لگ رہی تھی۔ دائم کو نہیں پتا تھا اس کی عمر کیا ہے، وہ کتنے سال کی ہے، کتنے سال کی نہیں، بس اسے اتنا اندازہ تھا کہ وہ ابھی فرسٹ ایئر میں پڑھ رہی ہے۔ اس کی کتابوں کو دیکھنے لگا، ویسے یہ لڑکیوں کی پڑھنے والی کتابیں ہیں، وہ بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ میڈیکل کی بکس ہیں، وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ ڈاکٹر بننا ہے کیا؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ وہ دوبارہ تجسس بھرے انداز میں بولا، ڈاکٹر بن کے کیا کرنا ہے؟ مجھے شوق ہے ڈاکٹر بننے کا، لیکن پہلے تو حویلی میں کسی لڑکی کو ایسا شوق نہیں ہوا۔ اس کے لہجے میں خاصی سختی تھی اور تلخ لہجہ تھا، وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ نہیں، وہ مجھے بس ویسے ہی شوق تھا بننے کا ڈاکٹر، بچپن سے ہی۔ اچھا، کوئی خاندان میں کسی لڑکی کو ڈاکٹر دیکھا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ چلو ٹھیک ہے، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ سنجیدگی سے باہر چلا گیا، اور ساتھ دینے والی بات پہ بے ساختہ ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کے بابا کے علاوہ حویلی میں سارے اس کی اسٹڈی کے خلاف تھے۔ یہ شخص تھا جو اسے یہ کہہ کے گیا تھا، یہ دوسرا انسان تھا جو اسے بول کے گیا تھا کہ وہ اس کا ساتھ دے گا۔ وہ بے ساختہ ہی مسکرانے لگی، نہ جانے کیوں پہلی دفعہ دائم کے نام پہ اس کا دل دھڑکا تھا۔ وہ اسے عمر میں کافی بڑا تھا، مگر ایک بڑی عمر کے مرد کے نام پہ بھی اس کا دل دھڑک سکتا تھا۔ اس چیز کے بارے میں اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اگلے دن اس کے بابا نے بھی اس بارے میں پوچھا تو وہ بس نگاہیں جھکا کے کہنے لگی، بابا جان، جو آپ کو ٹھیک لگے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگ گئیں۔ اسے کالج سے 1 مہینے کی چھٹی دلوائی گئی۔ آج اس کی مہندی تھی، مہندی کے لیے وہ تیار ہو رہی تھی، بیٹھی ہوئی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، تانیہ کہنے لگی۔ ویسے مجھے تو بہت برا لگ رہا ہے، ٹائم تم سے بہت بڑے ہیں عائشہ، ایک دفعہ پھر سے سوچ لو، ساری زندگی اس بڑی عمر کے مرد کے ساتھ گزارنی پڑے گی تمہیں، تم اپنی ایج کے مل گئے۔ ہماری دفعہ تو انہیں دائم بھائی نے بولا تھا ہم میں سے کسی کے ساتھ شادی کر لو، ہم تو ان کی ایج کی تھی۔ اس کی آپی اسے بتانے لگی، آپی یار، مجھے کوئی ٹینشن نہیں، جس کے ساتھ بھی شادی ہو جائے، ہونی ہے، زندگی گزارنی ہے، مجھے تو بس جو مجھے ڈاکٹر بنانے میں سپورٹ کریں، میں تو اس کے ساتھ شادی کروں گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی، بہت خوش لگ رہی ہو،
اللہ پاک ایسے ہی تمہیں خوش رکھے۔ انہوں نے دعائیں دی۔ وہ موبائل نکال کے دیکھنے لگی۔ آپی میری ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے، ولیمے کے اگلے دن پیپر ہے۔ کیا؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور وہ کہنے لگی کیا مطلب؟ ولیمے سے اگلے دن پیپر؟ کیا تمہیں پہلے اس چیز کا نہیں پتہ تھا؟ آپی نہیں پتہ تھا۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مگر مزید کوئی بات نہیں کی۔ اچھا ٹھیک ہے، کر لیں گے کچھ، اس کی آپی نے اسے دلاسا دیا۔ فنکشن میں وہ بہت زیادہ پریشان رہی تھی۔ آج اس کی بارات تھی۔ وہ رخصت ہو کے اپنے گھر میں آ گئی۔ ابھی سلمیٰ بیگم اسے کمرے میں بٹھا کے گئیں، جو کہ اس کی چچی جان تھی، تائم کی مما۔ اتنے میں اس کی آپی اسے بکس بھی پکڑا کے گئیں۔ ویسے تائم بھائی کے آنے کا انتظار کر لیتی، ابھی سے پڑھنے لگ گئی۔ آپی میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ جلدی جلدی ساتھ ساتھ بکس کی طرف دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس کا کافی زیادہ سلیبس پڑا ہوا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ اپنی چیورلی اتار رہی تھی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ تائم کمرے میں داخل ہوا۔ اسے شادی سے پہلے تک تو اپنے اندر کسی قسم کے کوئی جذبات محسوس نہیں ہو رہے تھے، مگر اب اپنی بیوی کی قربت کو دل مچل رہا تھا۔ دل اور سارے جذبات اس کے مکمل طور پر بدلنے لگے تھے۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آ گیا۔ ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری بیگم اتنی اپنی اسٹڈی کو لے کے اس کے ساتھ شادی کی پہلی رات ہی بجائے اپنے شوہر کو خوش کرنے کے، اس کی خواہشات پوری کرنے کے، اسٹڈی پہ لگی ہوئی ہے۔ اس کے ہاتھ سے کتاب لیتا ہوا سائڈ پہ کیا۔ یہ بناؤ سنگھار، ابھی مت اتارو، آپ کو پتہ ہے میرا ولیمے سے اگلے دن پیپر ہے۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی، پیپر ہے، لیکن یہ گولڈن نائٹ تو میری زندگی میں ایک دفعہ آئی ہے، اسے تو میں انجوائے کرنا چاہتا ہوں، ایگزامس تو پھر بھی آتے رہیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بک کو سائڈ پہ کرتا ہوا اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ ٹائم کے لمس کو محسوس کرتے ہی اس کا پورا وجود کپ کپانے لگا۔ بیڈ شیٹ کو ہاتھوں میں دبوچ لیا، اس کی منہ دکھائی کا تحفہ دیا۔ آہستہ آہستہ اس کی جیولری اتارنے لگا۔ اس کی گردن پہ انگلیاں پھیری تو وہ جی جان سے کپ کپائی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتا ہوا کھینچا تو وہ سیدھا اس کی گود میں پکے ہوئے پھل کی مانند آ گری تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے تائم کی طرف دیکھنے لگی۔ تائم، آپ شادی نہیں نہ کرنا چاہتے تھے؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اب ہو گئی ہے تو کل کا ولیمہ تو حلال کرنا ہی ہے نا؟ یہ کہتے ہوئے اس کے کانوں سے بڑے بڑے جھمکے اتارتا، اس کے لال سرخ کانوں پہ اپنے لب رکھ دیے تھے۔ جیسے جیسے اس کی جیولری اتار رہا تھا، وہاں وہاں اپنے لبوں سے اسے اپنائیت کا احساس دلاتے ہوئے خود نہیں جانتا تھا کیوں وہ اتنا بے قابو ہو گیا، کیوں جس بات کی آڑ میں آ گیا۔ اس کی شیروانی کو مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ بلیک رنگ کی شیروانی میں وہ حقیقتاً بہت خوبصورت اور کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ جیل سے بال سیٹ کیے، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک، جب اس کی آنکھوں میں سرخی چھانے لگی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب ہونے لگا، اسے اپنا آپ عجیب سی تکلیف کا احساس ہوا تھا۔ بہت شدید تکلیف ہونے لگی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ تھوڑا پریشان ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے اسے دور ہو گیا۔ آپ ٹھیک ہو نا؟ نرمی سے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ہاں جی میں ٹھیک ہوں۔ نگاہیں شرم سے اٹھ بھی نہیں رہی تھی۔ وہ اپنا حق لے چکا تھا، مگر اب وہ شرمندہ تھا۔ اس کے ایگزامس تھے، اسے خیال کرنا چاہیے تھا۔ فوراً سے غسل خانے کی طرف چلی گئی۔ جب کافی وقت بعد آئی تو اس کے بال بھیگے ہوئے تھے۔ میں اسٹڈی کر لوں، مجھے اجازت ہے؟ وہ کتنا نارمل بیہیو کر رہی تھی، کتنی نائس لگ رہی تھی۔ ٹائم جو شرٹ لیس بیڈ پہ بیٹھا ہوا تھا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کتنی جلدی تھی اسے بھاگ جانے کی، اسے دور چلی گئی۔ وہ حقیقتاً ٹائم کو پہلی دفعہ اتنی خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی کہ اسے نگاہیں ہٹانا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اگر یہاں پہ بیٹھ کے آپ پڑھیں گی تو میں آپ کو ڈسٹرب کروں گا۔
وہ سنجیدگی سے بولا، میں اسٹڈی کر لوں گی، آج کی رات میرے نام کر دو۔ وہ تو آپ کر چکے ہیں نا۔ وہ نگاہیں بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ وہ صوفے پہ بیٹھی اسٹڈی کرنے لگی۔ نہ جانے کیوں مسلسل اس کی طرف دیکھنے لگا۔ حقیقتاً وہ شخص کی نگاہیں اپنے وجود پہ محسوس کر رہی تھی۔ گزرے ہوئے لمحات کو آنکھوں کے سامنے محسوس کرنے لگی۔ آپ کو سو جانا چاہیے، دیکھیں کافی ٹائم ہو گیا ہے، میں سو جاؤں گی، آپ سو جائیں۔ وہ بھی شاور لینے کے بعد سو گیا، مگر کافی رات کو اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے سسکیوں کی آواز آئی، دیکھا تو وہ جائے نماز پہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ نماز کی صورت میں اس نے اپنے سر پہ دوپٹہ لپیٹا ہوا تھا۔ اس کا چمکتا ہوا چہرہ، آنکھوں میں سے بہتے ہوئے آنسو، لال ہوتی آنکھیں، سب کچھ دیکھ کے وہ شخص پہ خودسا ہوا۔ اسے محبت نہیں تھی، مگر دل میں بتابیاں اور دھڑکن سب کچھ اسے پاگل کرنے لگا۔ اسے یوں روتا ہوا دیکھ کے اس کے پاس آ گیا، آہستگی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا۔ کیوں رو رہی ہیں؟ نرمی سے اسے پوچھا تو فوراً سے اس کے کندھے سے لگ گئی۔ وہ آپ کو پتہ ہے، میری مما کہتی ہیں جب شوہر محبت کرنے والا مل جائے نا تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، میں خوشی سے رو رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ جتنی چھوٹی اسے لاابالی اور پاگل سی بچی سمجھتا تھا، وہ اتنی تھی نہیں۔ کیسے وہ خدا کے سامنے رو رہی تھی۔ آپ کو واقعی حقیقت میں یقین ہے کہ میں اچھا ہوں؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میں بہت برا ہوں۔ نہیں، آپ اچھے ہیں، آپ نے مجھے اتنی محبت دی، میرا اتنا خیال کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ مرد بہت ظالم ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، مجھے مردوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ چلیں اپنا خیال رکھیں، اتنی رات کو ایسے روتے نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے جا کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے دن بھی ولیمے کے فنکشن میں وہ کافی بے چین نظر آ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پہ چھائے ہوئے شرم و حیا کے رنگ گزری ہوئی رات کی داستان بیان کر رہے تھے۔ فنکشن کے بعد بھی اسے یہی جلدی تھی، جلدی جلدی فنکشن ختم ہو جاتا، وہ کمرے میں جا کے اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کرے، کیونکہ وہ کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی تو اس نے فوراً سے چینج کیا، اپنے کپڑوں کو اتار کے سائڈ پہ پھینکا، فرش جو کہ ہلکے پھلکے لباس میں آ کے اپنی کتابیں اٹھا کے بیٹھ گئی۔ ٹائم جو کہ دل میں نہ جانے کتنے جذبات لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوا، اسے یوں دیکھ کے غصے میں آ گیا۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے، غصے میں کہنے لگا، آپ نے چینج کیوں کیا ہے؟ اس کے چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میرا ایگزام ہے تو مجھے پڑھنا ہے۔ ٹائم نے اس کی کتابوں کو اٹھا کے توڑ پھینکا۔ مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے، میں اپنی شادی کے ان شروع کے دنوں کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن آپ نے بولا تھا آپ کو شادی نہیں کرنی، ایک دفعہ پھر سے کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ خدا کے لیے میرے ساتھ فضول قسم کی باتیں مت کرو۔ اس کی کتابوں کو سائڈ پہ پھینکتا ہوا اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ نہیں پلیز، مجھے اسٹڈی کرنی ہے، میرے ایگزامس ہیں نا، پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد آپ کو جتنا بھی ٹائم چاہیے ہوگا میں دوں گی، لیکن پلیز۔ وہ اپنی کتابوں کو دیکھتے ہوئے بولی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ ابھی تک میں نے تمہیں کچھ نہیں بولا، تم نے میری اجازت کے بغیر بناؤ سنگھار اتار دیا۔ میں نے تو ابھی تک تمہیں ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ 2 دن پہلے تک کتنی محبت اور نرمی سے پیش آنے والا شخص کیسے اس سے بدل گیا تھا۔ اپنی خواہشات پوری کرنے کے بعد وہ سکون کی نیند سو گیا، اسے احساس تک نہیں ہوا وہ اس معصوم لڑکی کو کتنی تکلیف دے چکا ہے۔ اگلے دن صبح وہ پڑھ رہی تھی، رات بھر شاید وہ سوئی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہونے لگیں، زندگی واپس روٹین پہ آ گئی۔ اس نے کالج جانا شروع کر دیا۔ اس دن کے بعد
وہ اسے بات تک نہیں کرتی تھی۔ اسے پہلی نظر میں شاید تائم سے نفرت ہو چکی تھی، اتنی محبت سے جو خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اسے اتنا اچھا شوہر ملا ہے۔ اگلے دن اس شوہر نے اپنی اوقات دکھا دی۔ اسے اذیت اور تکلیف دے کر وہ بری طرح سے روتی رہی، مگر اس شخص نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ اس کے ایگزامز ہو چکے تھے، ایگزام سے فری ہو چکی تھی۔ رات کو وہ بلکونی میں کھڑی کافی پی رہی تھی جب دائم اس کے پاس آیا، آہستگی سے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اس کی گردن پہ اپنے لب رکھے تو وہ جی جان سے کپ کپائی۔ فوراً سے پیچھے مڑ کے اس نے دائم کی طرف دیکھتے ہوئے، یہ کس لیے؟ وہ دائم نے اپنے دونوں کانوں کو پکڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ چائے والا کپ لیتے ہوئے لبوں سے لگاتا ہوا بولا، ولیمے والی رات کے لیے۔ مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہو گیا تھا، میں آپ کی قربت چاہتا تھا لیکن آپ مسلسل مجھے اگنور کر رہی تھی تو مجھے غصہ آ گیا۔ دیکھیں، اس کے بعد میں نے آپ کو کوئی تنگ نہیں کیا، آپ کے ایگزامز تک میں نے آپ کو تنگ نہیں کیا، آپ کو اسٹڈی کرنے کی اجازت دی۔ میں بہت زیادہ شرمندہ تھا، بات بھی نہیں آپ سے کر پا رہا تھا۔ وہ نرمی سے بولنے لگا اور عائشہ اس شخص کی طرف دیکھنے لگی۔ دیکھیں، میرے دل میں کسی قسم کے ایسے وہم مت پالیں، پہلے آپ محبت جتائیں پھر آپ مجھے تکلیف دیں، یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ بساختہ ہی عائشہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا، آپ نے مجھے تکلیف دی تھی اور اس کے لیے میں معذرت کر رہا ہوں نا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کو معاف کر دیا۔ اب کی بار وہ مسکراتے ہوئے بولی، اور وہ تھی بھی تو اتنی رحم دل، نرم دل کہ غصہ نہیں دکھاتی تھی۔ کوئی تھوڑی سی اسے محبت سے پیش آ جاتا، محبت سے بات کرتا تو فوراً سے اسے معاف کر دیتی۔ آج بھی اس نے یہی کیا، اس شخص کو معاف کر دیا۔ وہ آہستگی سے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کر کے اس کے بالوں کو پیچھے کرتا ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھانے لگا۔ وہ نرمی سے اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں الجھی ہوئی تھی۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش وہ اپنے چہرے پہ محسوس کر سکتی تھی۔ شرم سے وہ لال ہوئی جا رہی تھی۔ ابھی تک اسے ان پلوں نے ہی چین نہیں لینے دیا تھا جو پہلے اس کے ساتھ گزارے تھے۔ اب پھر وہ اس کے قریب ہو رہا تھا، گستاخیاں کر رہا تھا اس کے ساتھ۔ اچانک اس کے لب کندھے سے ہوتے ہوئے نیچے کی طرف گئے تھے۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچ گئی۔ دائم، کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی تو دائم اسے اپنے ایک بازو پہ اٹھا چکا تھا۔ اس کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے اس نے دائم کے سینے میں اپنا منہ چھپا دیا، لا کر اسے بیڈ پہ لٹاتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ایگزامس تو آپ کے ہو گئے ہیں، اب تو چھٹیاں ہیں، کہاں ہنی مون پہ جانا ہے؟ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، میرا تو دل کر رہا ہے کسی اچھے خاصے علاقے میں آپ کو لے کے جاؤں، جہاں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو میری دوری برداشت نہ ہو۔ ٹھنڈ سے کپ کپاتی ہوئی میرے وجود میں آ کے چھپ جائیں، میں آپ کو کہیں خود میں اپنے قریب محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آپ مجھے پھر کہاں لے کے جائیں گے؟ وہ نرمی سے بولا، جہاں آپ بولیں۔ عائشہ کہنے لگی، کسی ٹھنڈے علاقے میں، مطلب جہاں بہت ٹھنڈ ہو، بہت زیادہ۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ مطلب جذبات تو بیگم کے بھی جاگے ہوئے ہیں۔ اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے دباتے ہوئے بولا تو وہ گہرا سانس لے گئی۔ کمرے میں اس کی بھاری سانسوں کی آواز گونج رہی تھی، ہلکی ہلکی ان دونوں کی سرگوشیاں گونج رہی تھی۔ اس رات کو تکلیف دی تھی، اس کے بدلے جو آج اس نے محبت دی وہ محسوس کر رہی تھی۔ اسے تو خود سے خوف محسوس ہونے لگا کہ کہیں اسے اپنی ہی نظر نہ لگ جائے۔ دائم اسے جس طرح محبت دے رہا تھا، ان کی شادی کو 1.5 مہینہ ہی ہوا تھا کہ اچانک سے عائشہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ وامٹنگ، پوری باڈی میں درد، یہ دیکھ کر دائم پریشان ہو گیا۔ آدھی رات کو بھی
وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے پیٹ میں بہت زیادہ پین ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ تائم اس کے پاس آ کے بیٹھا۔ مجھے نہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کیا ہوا ہے؟ مجھے بہت زیادہ وامٹنگ ہو رہی ہے۔ کیا مما کو بتایا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے نہ ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نہ اسپیکٹ کر رہی ہوں۔ اور یہ سن کے اس کی پیشانی پہ پل نمودار ہوئے۔ ہنستے ہوئے کہنے لگا، ابھی تو تم خود بچی ہو، بچوں کی کیا عمر ہے، ویسے ہی تمہیں وہم ہوا ہوگا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے نہیں ہوئے، ٹائم اوپر ہو چکا ہے۔ وہ نگاہیں چکاتے ہوئے بولی۔ اس کے چہرے پہ ایک دم سے اداسی چھا گئی۔ تو کوئی بات نہیں، یہ تو اچھی بات ہے، گڈ نیوز ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ ہم ماما بابا بننے والے ہیں، تو میں کل اپنی جان کو ہاسپٹل لے جاؤں گا۔ تائم نے اس کی گال کو سہلاتے ہوئے کہا۔ تو وہ ڈر رہی تھی بہت زیادہ، اس کے چہرے پہ خوف چھایا ہوا تھا۔ اس میں اتنی ڈرنے والی بات نہیں ہوتی، وہ میں پڑھتی ہوں نا میڈیکل کی بکس، تو مجھے سب پتہ ہے۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ ہاں وہ تو مجھے اندازہ ہو چکا ہے، اتنی کم عمر ہونے کے باوجود اتنی بے وقوف نہیں ہو، تو کتابوں میں اچھا خاصا عقل مند بنا دیا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لیکن اگر بیبی ہوگا تو پھر میں پڑھوں گی کیسے، اسٹڈی کیسے کروں گی؟ مجھے ڈاکٹر بھی بننا ہے، تو کیا بیبی نے کون سا تمہاری کتابیں پھاڑ دینی ہیں؟ دیکھیں بیبی کو میں سنبھال لوں گا۔ وہ ہنستے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ سچ میں اتنے اچھے ہیں آپ؟ وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ آپ کو پتہ ہے میری دوستوں مجھے اکثر چھیڑتی ہیں، کہتی ہیں تمہارا شوہر تم سے بچے پیدا کروائے گا اور پھر تمہیں ڈاکٹر بھی بنائے گا، کیسے کرتی ہو یہ سب کچھ؟ میں کہتی تھی بچے نہیں ہوں گے، وہ عقل مند ہیں، وہ مجھے ڈاکٹر بنائیں گے، بچے نہیں پیدا کروائیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، اب دوستوں کو کہنا میں مما بھی بنوں گی، ڈاکٹر بھی بنوں گی اور اچھی بیوی بھی۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ اگلے دن اسے لے کے ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد تھوڑی پریشان نظر آنے لگی۔ دیکھیں یہ نئی میرڈ کپل کے لیے اتنی جلدی گڈ نیوز ملنا بہت اچھی بات ہوتی ہے، لیکن آپ کی وائف بہت زیادہ ڈسٹرب اور کمزور ہیں، تو میرے خیال سے آپ کو یہی کروانا چاہیے، آپ ابارٹ کروا لیں، فی الحال ان کی ایج تھوڑی زیادہ ہو جائے، ساتھ آپ ٹریٹمنٹ بھی جاری رکھیں تو پھر ہو جائے گا، لیکن ابھی آپ ان سے بیبی پلان مت کروائیں، نرمی سے ڈاکٹر بولی۔ ڈاکٹر کی بات سن کے وہ کہنے لگا، نہیں ایسی بات نہیں، وہ کافی بڑی ہیں، اتنی چھوٹی نہیں ہیں، تو اتنی ایشو والی بات نہیں۔ ٹائم کی بات سن کے ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیے مسئلہ ایج کا نہیں ہے، ان سے چھوٹی، ان سے کم عمر بچیاں بھی بچے پیدا کرتی ہیں، لیکن مسئلہ یہاں پہ ہے کہ یہ اندر سے ویک ہیں۔ وہ کہنے لگی، نہیں مجھے بیبی چاہیے۔ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، میں کر لوں گی مینج، کر لوں گی۔ ڈاکٹر نے اس معصوم سی لڑکی کی طرف دیکھا مگر کوئی بات نہیں کی اور کہنے لگی، چلیں ٹھیک ہے، جو آپ کو بیسٹ لگے، میں کچھ میڈیسن وغیرہ لکھ کے دیتی ہوں، لیکن میں چاہ رہی تھی کہ آپ کروا لیتے، مگر چلیں کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی۔ انہوں نے بہت ساری احتیاط بتائیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اپنے بچے کو لے کے بہت زیادہ خوش تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا یہ خوشی چند دن کی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ محسوس کرنے لگی، ٹائم سنجیدہ ہوتا جا رہا تھا، اسے دور دور رہنے لگا۔ وہ ٹائم کی ضرورت محسوس کرتی۔ اس کے کالج بھی کھل چکے تھے، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کالج جا پاتی۔ آدھی رات کو اس کی پوری باڈی میں پین ہو رہا تھا، مسلسل وامٹنگ ہو رہی تھی۔ جب ٹائم کمرے میں داخل ہوا، اس کی ایسی کنڈیشن دیکھ کے اس کے قریب آیا، آہستگی سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کر لیا تھا، اپنے سینے سے لگا لیا۔ زیادہ طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں؟ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ ٹائم کی طرف دیکھا، ٹائم مجھے صرف آپ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اگر آپ میرے پاس ہوں گے نا تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا،
مجھے ڈاکٹر کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، مجھے کسی کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ وہ سنجیدگی سے اسے بتانے لگی، میں اپنی جان کے پاس ہی ہوتا ہوں نا۔ وہ محبت سے بولا، کبھی کبھی آپ بہت دور چلے جاتے ہیں، کیونکہ میری جان، میرا بچہ، میں خود بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہوں کسی ٹائم، اس وجہ سے میں آپ سے دور چلا جاتا ہوں، میں جانا نہیں چاہتا۔ اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں آپس میں گفتگو لگے ہوئے تھے۔ وقت گزرنے لگا، اس نے کبھی غصہ کیا تو کبھی اس کا بہت زیادہ خیال رکھا، ہر لمحہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کے رکھتا، تو کبھی اسے ایسے لگتا جیسے اس کا ڈاکٹر بننے کا خواب ادھورا ہی رہ جائے گا۔ آپ نے مجھے بولا تھا کہ آپ مجھے ہنی مون پہ لے کے جائیں گے، آپ مجھے وہاں بھی نہیں لے گئے۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم صبح چلے جاتے ہیں۔ سچ میں؟ وہ اس کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا، لیکن یہ جو آپ کا کسی ٹائم موڈ آف ہو جاتا ہے، مجھے اس سے بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے اگر میں آپ کے ساتھ اکیلی ہوں۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، نہیں بھائی، بالکل بھی نہیں غصہ ہوگا، اوکے؟ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگلے دن سب نے انہیں بہت منع کیا تھا کہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک رہتی تو تم لوگ ہنی مون پہ مت جاؤ، مگر وہ بار بار ضد کر رہی تھی، نہیں مجھے جانا ہے نا، بس ہم دونوں مل کے جانا چاہتے ہیں۔ اور وہ بھی مان چکا تھا جانے کے لیے۔ بہت زیادہ ڈر بھی رہی تھی، کیونکہ کبھی کبھی ٹائم کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا تھا جس میں اسے کنٹرول نہیں کر پاتا، لیکن اس کے ساتھ اکیلے وقت گزارنا چاہتی تھی۔ گاڑی آہستہ آہستہ سڑک پہ چل رہی تھی، ساتھ ساتھ اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ کتنا لمبا سفر ہوگا، کہاں لے کے جانا ہے؟ کسی سنسان علاقے میں جہاں صرف تم ہو، میں ہوں، ہمارے علاوہ کوئی بھی نہ ہو۔ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اچھا ایسی کون سی جگہ ہے؟ بس ہے نا ایک، وہاں پہ بس میں تمہارے ساتھ اکیلے میں وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ سچ میں؟ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ ہاں سچ میں، ایک خوبصورت گھر میں لے کے آ گیا۔ لکڑی کا بنا ہوا گھر تھا، موسم ہلکی ہلکی برف باری۔ آپ تو واقعی میں مجھے اتنی ٹھنڈی جگہ پہ لے کے آ گئے، لیکن اب آپ کی کوئی خواہش پوری نہیں ہونے والی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کے ہنستے ہوئے بولی تھی، چلیں کوئی نہیں جناب، ہم آپ کے ساتھ اچھا وقت تو بتا لیں گے۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ہاں کیوں نہیں۔ آدھی رات کو اس کے لیے چائے لے کے آیا، اس کے سامنے رکھی۔ وہ بڑی سی شال کو اپنے گرد لپیٹے ابھی ٹھنڈ سے ہلکی ہلکی کپکپا رہی تھی۔ ویسے تمہارا آخری مہینے چل رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا ہمیں یہاں پہ آنا چاہیے تھا۔ آخری مہینے کہاں سے آ گئے پاگل، آخری مہینہ سٹارٹ ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اسے بتانے لگی، او اچھا، مطلب میں بہت جلد بابا بننے والا ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ 2 دن اسے یہاں پہ آئے ہوئے ہو گئے تھے، مگر 2 دن میں وہ شخص بہت زیادہ سنجیدہ ہو رہا تھا، کوئی بات نہیں کرتا، اپنی گہری سوچوں میں مگن ہوتا۔ آدھی رات کو وہ اسٹڈی روم میں آئی تو وہاں پہ کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، پلیز مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ اس کی بات سن کے عائشہ اس کے قریب آ کے اس کی تھائی پہ بیٹھتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈال گئی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، وہ نرمی سے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ اسے دور چھٹک گیا۔ وہ پیچھے گرتے گرتے بچی تھی، گرنے ہی لگی تھی۔ فوراً سے اس نے بازوؤں سے تھام لیا، مگر عائشہ کا دل یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے مٹھی میں مسل دیا ہو۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اگر وہ گرتی تو اس کی کیا حالت ہونی تھی۔ وہ فوراً سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تو گویا وہ دیوانی ہی لگ رہی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، میں روم میں جا رہی ہوں۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی اور ڈر بھی گئی تھی۔ وہ پریشان ہو گیا، سوری، میں ایسے دھکا نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا،
کوئی بات نہیں، وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ وہ باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آنسوؤں کو کنٹرول کرنے لگا، آ کے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ اگلے دن وہ صبح کہنے لگی ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، ابھی چلے جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا مجھے کچھ ضروری کام ہے، ہم شام کو واپس جائیں گے۔ شام کو تو بہت زیادہ راستہ خطرناک لگتا ہے، اس وجہ سے شام کو نہیں جانا، پھر کل صبح چلے جائیں گے۔ آپ اپنا کام ختم کر لیں۔ کیوں؟ آپ کو یہاں پہ انجوائے نہیں کرنا؟ لیکن بس ویسے ہی سوچ رہی ہوں، اب واپس چلے جانا چاہیے، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ بھی مان گیا۔ اگلے ہی دن فری ہو گیا تھا، شام کو ہی کہنے لگا ہم نکل جاتے ہیں، کل صبح تو پھر لیٹ ہو جائے گی۔ وہ کافی زیادہ پریشان ہوئی۔ اس نے انکار کیا، نہیں ابھی نہیں جاتے، مگر وہ ضد لگا کے بیٹھ گیا، ابھی ہی نکلنا ہے۔ اور شام کے وقت وہ نکل چکے تھے۔ اس کا دل نہ جانے کیوں گھبرا رہا تھا۔ آدھے راستے سنسان جگہ پہ جا کے گاڑی خراب ہو گئی۔ اس کا دل بہت بے چین ہونے لگا۔ گھبراتے ہوئے اس کہنے لگی مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ اس کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہونے لگی، لیکن سگنل بھی نہیں تھے۔ وہ بار بار اس کی حالت خراب ہوتی دیکھ رہا تھا، پریشان تھا۔ کہنے لگا پریشان مت ہو، اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا، اسے لا کے سائڈ پہ لٹایا، مگر اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہوئی۔ دیکھو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ابھی ٹھیک ہو جاؤ گی، ابھی پین ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر اس کی پین بڑھتی جا رہی تھی، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے کچھ ہو رہا ہے پلیز۔ سائشہ نے اس کی قمیض کو بہت شدت سے دبوچ لیا، روتے ہوئے کہنے لگی میں مر جاؤں گی۔ اس نے سائڈ پہ اسے لٹایا اور کہنے لگا یہاں لیٹی رہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ بار بار اپنے موبائل پہ کال کر رہا تھا، مگر کسی کو کال ہی نہیں لگ رہی تھی۔ نیٹ ورک کا بہت زیادہ ایشو آ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی، اسے اپنی باہوں کے حصار میں اٹھا لیا۔ اتنے میں دور سے آتی ہوئی گاڑی نظر آئی۔ وہ سامنے کھڑا ہو گیا۔ گاڑی والا رک چکا تھا۔ جی بھائی دیکھیں، ہماری گاڑی خراب ہو چکی ہے، جہاں نیٹ ورک ایشو ہے، پلیز ہمیں جلدی سے ہسپتال پہنچا دیں۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولا۔ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی میں اس کی حالت خراب ہونے لگی، وہ چیخنے چلانے لگی۔ اتنے میں گاڑی ہسپتال کے سامنے رکی تھی۔ اسے اپنی باہوں میں بھرا ہوا تھا، اس کی گال کو تھپ تھپانے لگا۔ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اسے لے کے آ گیا۔ ڈاکٹر نے اس کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب بتائی۔ وہ رونے لگا۔ آج پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا، وہ جب سائشہ سے دور جاتا تھا اسے کتنی تکلیف ہوتی تھی۔ اپنی زندگی اور پریشانیوں میں الجھا ہوا وہ سائشہ پہ غصہ کر جاتا۔ بار بار گزری زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ اب میں کیا کروں؟ میں کیسے خود کو سمجھاؤں؟ کیسے خود کو یقین دلاؤں؟ کیا کروں؟ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا، باہر کوریڈور میں بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر باہر آئی، کچھ میڈیسنز وغیرہ لکھ کے دیں، اسے ڈرپس وغیرہ لگی ہوئی تھی، مگر اس کی کنڈیشن بالکل بھی سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگی دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے ہم بچے کی جان بچا پائیں۔ اور یہ سن کے وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا مجھے بچہ چاہیے بھی نہیں، مجھے بس اپنی بیوی کی جان پیاری ہے، کیا وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ ڈاکٹر کہنے لگی دیکھیں ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، آپ پریشان مت ہوئیں۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر اندر چلی گئی اور وہ رونے لگا۔ سارے گھر والے آ چکے تھے، سب لوگ ہی پریشان تھے، اس کی کنڈیشن اتنی خراب کیسے ہو گئی؟ سب لوگ کہنے لگے منع بھی کیا تھا نہ جاؤ، سائشہ کی کنڈیشن ٹھیک نہیں، مگر اس کے باوجود بھی سائشہ کی ضد پہ اسے لے کے چلا گیا۔ اب وہ کافی زیادہ پریشان لگ رہا تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ بچے کی جان نہیں بچا پائے، ان کی وائف کی کنڈیشن بھی کافی زیادہ خراب ہے۔ اور یہ سن کے کہنے لگا میری وائف کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، پلیز
میری وائف کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ڈاکٹر کی منتیں کر رہا تھا، رونے لگا۔ پہلی دفعہ اسے احساس ہوا وہ عائشہ سے کس قدر محبت کرتا ہے، کتنا ٹوٹ کے چاہتا ہے۔ وہ جلدی سے اندر چلا گیا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ فوراً سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کر لیا۔ عائشہ، مجھے تم سے عشق ہے۔ عائشہ، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی عائشہ۔ میں نے تمہارے علاوہ کبھی کسی عورت کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ مجھے چھوڑ کے جاؤ گی تو میں بتا رہا ہوں میں مر جاؤں گا، میں خود کو ختم کر لوں گا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ پاگلوں کی طرح عائشہ کو بول رہا تھا۔ عائشہ نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا۔ اکھڑی ہوئی سانسیں بحال ہو رہی تھی۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے اس شخص کو دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر آ گئی، کہنے لگی آپ باہر جائیں۔ اس کے بعد اس کی کنڈیشن بہتر ہونے لگی۔ اگلے دن صبح کے وقت اسے ہوش آئی تو وہ اپنے بچے کے بارے میں پوچھنے لگی۔ وہ روم میں داخل ہوا، عائشہ کے وجود کو اپنی باہوں کے حصار میں لیتا دیوانوں کی طرح بوسے دینے لگا۔ تمہیں پتہ ہے کتنی محبت کرتا ہوں تم سے، چھوڑ کے مجھے چلی جاتی تو وہ اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکائے شدت سے رونے لگا۔ وہ پہلی دفعہ اس شخص کو یوں روتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ نہیں، آپ کو نہیں چھوڑ کے جاتی، ہمارا بچہ، روتے ہوئے بولی تھی۔ اللہ اور دے گا نا، جو چیز انسان کے نصیب میں نہیں ہوتی وہ اسے نہیں ملتی، پریشان مت ہو۔ محبت سے اسے سمجھایا تو وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی، ہچکیوں کے ساتھ روتی رہی۔ اسے حوصلہ دلاسا دینے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کے بعد ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی محبت بڑھنے لگی۔ اسے محبت کا احساس دلاتا، اب جیسے وہ چاہتی تھی اس کے ساتھ ویسے رہتا تھا۔ رات کو وہ اپنی بکس بند کر کے اس کے پاس آئی۔ وہ بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، آ کر اس کے سینے پہ سر رکھ لیا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ محبت سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ بس سوچ رہا ہوں کسی عورت کے ساتھ زندگی اتنی بھی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ میں اتنی آپ کے لیے اہم ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ اتنی اہم ہو کہ تمہارے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی تمہارے بغیر زندگی گزارنے کے بارے میں۔ اس کی بات سن کے وہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی۔ ویسے مجھے نہیں لگتا تھا دائم آپ سے اتنی محبت کروں گی، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دائم نے مزید شدت سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں تمہیں موت کے منہ سے واپس حاصل کیا ہے، موت کے منہ سے تمہیں نکال کے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ میں تمہاری قدر کرتا ہوں، تم میرے لیے پھولوں کی مانند ہو۔ اس کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا تو وہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ اسے پہلی دفعہ اپنی اہمیت کا اندازہ ہوا تھا کہ وہ کتنا اس سے ٹوٹ کے چاہتا تھا، کتنی محبت کرتا تھا۔